اچھا عثمان صاحب، آپ سے ایک اور میں سوال کرتا چلوں۔ آ، اس میں ایک اور سوال ہمارے مخالفین کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک کتاب ہے نور الحق، اس میں مسلمانوں کے اوپر ہزاروں دفعہ لعنت کی گئی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1000 دفعہ لعنت لکھی بھی ہے۔ غالباً 100 دفعہ یا 1000 دفعہ، میرے ایگزیکٹ لمحے نہیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے 1000 مرتبہ لعنت اور وہ لکھی ہے۔ تو اس کا کے اوپر جو حاشیہ چڑھایا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی بات، نبی تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ لعنت کرے، بد دعا دے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو اتنی دفعہ لعنت کا لفظ بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ تو اس کے متعلق ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ کیا حقیقت ہے، اور کیا نبی سے کسی کو بد دعا مل سکتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ یہ امیج آپ نکالیں ذرا، میں نے اسی لیے نا روحانی خزائن کی یہ 8ویں جلد ہے اور اس کا امیج نکالا ہوا ہے، یہ آپ کے پاس بھی ہوگا، نور الحق کا۔ میں نے اصل میں جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں تحقیق کر کے احمدیت قبول کی تھی، اور لیکن یہ حوالہ مجھے اس طرح سے پہلے پتہ نہیں تھا۔ یہ چیزیں بہت سی باتوں کے اللہ مجھے احمدیت قبول کرنے کے بعد ہوا۔ اصل میں علماء جو ہیں یہ دو طرح کے ہیں، میں جھوٹ بولنے والے علماء کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے یہاں پہ مسلمانوں کو بدترین دھوکہ دیا کہ مرزا صاحب ان کے اوپر 1000 مرتبہ لعنت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس حضرت مرزا صاحب کی کتب نہیں ہیں، ان کے پاس کتابیں بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ ان کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ یہ اندھے ہیں، لیکن عمدن دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں پہ مسلمانوں پر کوئی 1000 مرتبہ لعنت اول تو کی ہی نہیں گئی۔ دوسری طرح کے مخالفین وہ ہیں جنہوں نے اس حوالے کو پیش تو ٹھیک طرح سے کیا، لیکن وہ یہ مسئلہ بھی اٹھاتے ہیں پہلوں کے ساتھ مل کے کہ نبی لعنت نہیں کرتا، بد دعا نہیں کرتا۔ یہ مرزا صاحب کس طرح کے نبی ہیں کہ یہ بیٹھ کے بد دعائیں کر رہے ہیں، لعنتیں بھیج رہے ہیں؟ یہ تو بالکل جو ہے سنت رسول سے بھی متصادم بات ہے، انبیاء تو اس طرح سے کرتے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں نور الحق کے تعارف پہ، جو کہ پیش کیا ہے مولانا جلال الدین صاحب شمس نے، اور اس میں اس کو پڑھنا شروع کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں لعنت کی کس پہ ہے۔ نور الحق حصہ اول۔ کتاب نور الحق حصہ اول جو فروری 1894 میں شائع ہوئی، فصیح و بلیغ، مکفہ و مسجع عربی زبان میں ہے اور نظم و نثر پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص تائید سے لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کی تالیف کا باعث یہ ہوا کہ جنگ مقدس میں، جس کی تفصیل ہم روحانی خزائن کی جلد 6 کے پیش لفظ میں لکھ چکے ہیں، عیسائی فریق کو جو شکست فاش ہوئی، اس نے عیسائیوں کی کمر توڑ دی۔ یہ وہی مناظرہ ہے جس میں تمام اہل اسلام نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے دعوی مسیحیت و مہدیت کے باوجود، یعنی اس کے بعد کی بات ہے، باقاعدہ ڈپٹی عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کے لیے درخواست دے کے بلایا تھا۔ یعنی مسلمان بھی یہ جانتے تھے کہ عیسائیوں کے مقابلے پہ اگر ہماری کوئی عزت رکھ سکتا ہے تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی ہے، اور اس میں جو ڈپٹی عبداللہ آتم کا حشر ہوا تھا، یہ مناظرہ بھی ہماری الاسلام ویب سائٹ پہ موجود ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ میں آگے چلتا ہوں۔ اس سے نہ صرف ہندوستانی پادری بوکھلا اٹھے، بلکہ یورپین مشنری سوسائٹیز بھی جو ہندوستان میں مشنری بھیجتی تھیں، اس سے فکر مند ہوئیں کہ آئندہ اسلام کا مقابلہ کیوں کر ہوگا۔ بہرحال اس شکست کی خفت اور ندامت کو مٹانے کے لیے مرتدین از اسلام پادریوں میں سے پادری عماد الدین نے ایک کتاب توزین الاقوال لکھی جو نہایت دل آزار اور اشتعال انگیز تھی۔ چنانچہ ہندو اخبارات رائے ہند و پرکاش امرتسر و آفتاب پنجاب اور عیسائی پرچہ شمس الاخبار لکھنؤ نے اس کے متعلق لکھا کہ یہ حد درجہ اشتعال انگیز اور شرر خیز ہے، اور 1857 کے مانند اگر پھر غدر ہوا تو اس شخص کی بد زبانیوں اور بےہودگیوں سے ہوگا۔ پادری عماد الدین کون ہے؟ بادشاہی مسجد آگرے کے خطیب تھے، جنہوں نے بعد میں عیسائیت قبول کر لی، اسلام چھوڑ دیا۔ نیکسٹ پیج۔ اس کتاب میں اس نے یعنی پادری عماد الدین نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراضات کی اور لکھا کہ وہ فصیح و بلیغ نہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر نہایت رقیق اور بودی اور شرمناک حملے کیے، یعنی توہین رسالت کی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف گورنمنٹ کو اکسایا اور لکھا کہ یہ شخص ایک مفسد آدمی اور گورنمنٹ کا دشمن ہے، اور مجھے اس کے طور و طریق میں بغاوت کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جہاد کے مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ قرآن مخالفین اسلام سے ہر حال میں جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے جب اسے طاقت حاصل ہوگی تو ضرور بغاوت کرے گا۔ جب یہ کتاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہنچی تو آپ نے اس کے جواب میں یہ رسالہ نور الحق حصہ اول لکھا، اور پادری مذکور کے جملہ اعتراضات کے مدلل اور مسکت قسم جوابات دیے۔ جہاد سے متعلق آپ نے اس رسالہ میں ایک نہایت جامع معنی نوٹ لکھا
جو ہر زمانے کے مسلمانوں اور ادائے اسلام کے لیے بھی اسلامی جہاد کی حقیقت سمجھنے کے واسطے شمع کا حکم رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ قرآن شریف یوں ہی لڑائی کے لیے حکم نہیں فرماتا، بلکہ صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے حکم فرماتا ہے جو خدا تعالیٰ کے بندوں کو ایمان لانے سے روکیں، اور اس بات سے روکیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر کاربند ہوں اور اس کی عبادت کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے حکم فرماتا ہے جو مسلمانوں سے بے وجہ لڑتے ہیں اور مومنوں کو ان کے گھروں اور وطنوں سے نکالتے ہیں اور خلق اللہ کو جبرن اپنے دین میں داخل کرتے ہیں اور دین اسلام کو نابود کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جن پر خدا تعالیٰ کا غضب ہے اور مومنوں پر واجب ہے جو ان سے لڑیں اگر وہ باز نہ آئیں۔ پھر عربی زبان میں تالیف کی کیا وجہ تھی؟ اس کتاب کے عربی زبان میں لکھنے کی بڑی وجہ یہ ہوئی کہ یہ مرتدین از اسلام پادری لوگ اپنا مولوی اور علماء اسلام میں سے ہونا مشہور کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انگریز پادریوں کی نظر میں بھی عزت سے دیکھے جاتے اور ان کی خاطر خوب خاطر و مدارت کی جاتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے جواب میں یہ کتاب عربی زبان میں لکھی اور ان کو چیلنج کیا کہ اگر وہ اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں کہ وہ عالم ہیں اور عربی زبان جانتے ہیں تو اس کے مقابلہ میں عربی زبان میں ایسی ہی کتاب لکھیں، اور ان پادریوں کے نام بھی اس کتاب میں درج کر دیے۔ صفحہ 157 میں انشاءاللہ آگے پڑھوں گا۔ بصورت مقابلہ ان کے لیے 5,000 روپیہ انعام دینے کا بھی وعدہ فرمایا، اور لکھا کہ ان کی درخواست پر ہم یہ روپیہ جہاں وہ چاہیں جمع کرا دیں گے، مگر ساتھ ہی آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور یہ ذلیل و رسوا ہوں گے اور شکست کھائیں گے، اور تمام دنیا پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ لوگ عربی زبان سے بالکل جاہل ہیں اور ان کے عالم اور عربی دان ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ اور ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اس شخص کو جو عربی زبان سے بالکل جاہل ہو، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جس شخص کی فصاحت و بلاغت کا عرب کے بڑے بڑے ادیب اور شعراء جیسے لبید بن ربیعہ وغیرہ اور عرب کے فصحاء و بلغاء سکہ مان چکے ہیں، اور اس کی فصاحت و بلاغت پر کسی عرب نے کسی زمانے میں بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر آپ نے اسی کتاب میں پادری مذکور یعنی عماد الدین کی پولیٹیکل نکتہ چینی کا جواب دیتے ہوئے حکومت کو واشگاف الفاظ میں یہ مشورہ بھی دیا کہ یہ بھوکے ننگے لوگ جو اپنا گزارا نہیں کر سکتے تھے اور نہ مسلمان ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتے تھے، دنیاوی طمع اور مال و زر اور اچھے کھانوں کے لالچ سے گرجوں میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اپنے آپ کو اسلام سے متنفر ثابت کرنے کے لیے پاکوں کے سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان طعن دراز کرتے اور گالیاں دیتے اور بدزبانی کرتے ہیں، اور بیکار رہ کر اپنے نفس کی خواہشات پورا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اکابر نے انہیں فارغ بٹھا رکھا ہے اور اس قسم کی بدزبانی کے گناہوں سے انہیں روکنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتے۔ انہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ انہیں ایسی خدمات دی جانی چاہیے جو ان کی قوم اور پیشے کے لحاظ سے مناسب ہوں۔ ان میں سے جو نجار ہے اسے تیشہ دیا جائے، اور دھننے والے کو ایک مضبوط دھمکی، پنجن اور نائی کو نشتر اور استرا، اور تیلی کو ایک بڑا سا کولوہ سپرد کیا جائے، تا ہر شخص ان میں سے اپنے کام میں مشغول ہو جائے جس کا وہ اہل ہے، اور تاکہ اس انتظام سے وہ فضول گوئی اور بےہودہ اور گناہ کی باتوں سے رک جائے۔ اس کتاب کے ایک قصیدہ میں آپ نے صلیبی فتنے کے بد اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اور اس کی تباہی کے لیے ایک درد انگیز دعا بھی فرمائی ہے۔ اب میں اگلے صفحات پڑھنے سے پہلے یہیں پہ ایک بات کہوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں پہ مسلمانوں کی بات ہی نہیں کی، یہاں تو ایک ایسے پادری کی بات ہو رہی ہے جو کہ قرآن شریف کے اوپر حملے کرتا ہے، جو اسلام چھوڑ چکا ہے، اور دیگر حضرات بھی یہی کام کرنے میں مشغول تھے۔ تو قرآن شریف کے اوپر حملے تو کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا، تو اول تو طے ہو گیا کہ یہاں پہ غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے، اور جیسا کہ تحریر سے واضح ہے یہاں صرف ان پادریوں کی بات ہو رہی ہے، میں پھر دہرا رہا ہوں، ان پادریوں کی بات ہو رہی ہے جو قرآن شریف کے اوپر حملے کر رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے۔ اب ہم اگلے پیج پہ چلتے ہیں، یہ نور الحق میں پیج 155 سے شروع کروں گا، تاکہ پہلے تو یہ پتہ چلے کہ مرزا صاحب نے کن کے اوپر 1000 مرتبہ لعنت کی ہے۔ جو کتاب کا ان کو چیلنج دیا گیا تھا اس کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں، اور نصارہ کا اختیار ہوگا کہ اس مقابلہ میں ایک دوسرے کو مدد دے دیں اور سب متفق ہو کر اس مارکا کے لیے اٹھیں، اور باز کے پشت پناہ بن جائیں، اور ایک جاہل باخبر آدمی سے پوچھ لے اور دور و نزدیک سے ہر ایک مددگار اور معین اپنے لیے بلا لیں، اور مسیح سے بھی مدد لیں جو ان کی نظر میں خدا ہے اور کوئی خدا نہیں بجز اس کے جو قیوم العالمین ہے، اور چاہیے کہ اپنے اس روح القدس سے بھی مدد لیں جو بولیاں سکھاتا تھا اگر سچے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس پر ہم اپنے دل کی خوشی اور انشراح صدر سے راضی ہو گئے، اور ہم اس بات پر بھی راضی ہو گئے کہ گورنمنٹ انگریزی ہم میں اور ہمارے مخالفوں میں حکم بن جائے۔ بس اگر گورنمنٹ ان لوگوں کو اپنے قولوں میں صادق پاوے جو قرآن شریف کی فصاحت اور بلاغت پر حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں کے علماء کی طرح مولوی ہیں اور نادان نہیں ہیں، اور فصاحت اور عدم فصاحت میں فرق کرنے کے لیے ہم میں مادہ ہے، اور گورنمنٹ دیکھے کہ وہ اس میدان میں در حقیقت پیش دستی لے جانے والے ہیں، تو بس لازم ہوگا کہ گورنمنٹ ہمارا انعام ان کو لے دے اور ہمیں کاذب خیال کرے۔
اور ان کے کمال علم کو ملکوں اور ولایتوں میں مشہور کرے اور دنیا کے کناروں تک ان کے فضائل مشتہر کر دے اور ان کے نام فاضلوں میں لکھ لے، اور اگر گورنمنٹ ان کو ایسا نہ پاوے بلکہ ان کو ایک جاہلوں کا گروہ پائے جو اس قسم کے کمالات سے دور و مہجور ہیں، پس ہم حکومت برطانیہ کے عدل اور انصاف سے امید رکھتے ہیں کہ بات اس کے ان کذابوں کو اس بات سے منع کرے کہ اپنے تئیں مولوی کے نام سے موصوف کریں اور باوجود جاہل ہونے کے قرآن کریم کی بلاغت پر حملہ کریں، اور اس دعوت میں ہمارا اول مخاطب اور اس مارکہ میں ہمارا اول مدعو پادری عماد الدین ہے، کیونکہ وہ قرآن شریف کی فصاحت اور بلاغت سے انکاری ہے اور اپنی ہر ایک کتاب میں بے حیائی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک عالم بزرگ ہوں اور قرآن فصیح نہیں ہے بلکہ صحیح بھی نہیں ہے، اور میں اس میں کوئی بلاغت نہیں دیکھتا اور نہ فصاحت جیسا کہ خیال کیا گیا ہے، اور کہتا ہے کہ میں عنقریب تفسیر شائع کروں گا، اور ایسی ہی اور باتیں ہم اس کی سنتے ہیں، اور وہ کمال عربی دانی کا دعویٰ کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بباعث بے شرمی اور دروغ گوئی کے گالیاں نکالتا ہے، اور قرآن شریف کی فساد کی ایسے دعوے سے اور غرور سے عیب جوئی کرتا ہے کہ گویا وہ امر القیس کا چچا یا خالہ زاد بھائی ہے، اور اپنا نام مولوی رکھتا ہے اور متکبروں کی طرح چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے کرسچن کو جو اپنے تئی مولوی کے نام سے موسوم کرتا ہے، مخاطب کرتے ہیں، اور ان سب کے نام ہم نے حاشیے میں لکھ دیے ہیں۔ پہلے میں حاشیہ پڑھ دوں: مولوی کرم الدین، مولوی نظام الدین، مولوی الہی بخش، مولوی حمید اللہ خان، مولوی نور الدین، مولوی سید علی، مولوی عبداللہ بیگ، مولوی حسام الدین بمبئی، مولوی حسام الدین، مولوی نظام الدین، مولوی قاضی صفدر علی، مولوی عبد الرحمان، مولوی حسن علی وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جو یہ مولوی قاضی صفدر علی ہے لاسٹ رو میں پہلا، اسے بھی پادری عماد الدین نے ہی کنورٹ کیا تھا۔ اب میں واپس چلتا ہوں، ان سب کے نام ہم نے حاشیہ میں لکھ دیے ہیں، اور ہم ان سب کو مقابلے کے لیے بلاتے ہیں۔ یہ سب وہ جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا اور کرسچن ہو گئے تھے، ہم ان سب کو مقابلے کے لیے بلاتے ہیں۔ اگر وہ ایسی کتاب بنا دیں، ایسی کتاب بناویں، تو ہماری طرف سے ان کو 5,000 روپیہ انعام ہے، جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، اور بالمقابل کتاب تالیف کرنے والوں کے لیے ہماری طرف سے 3 مہینہ مہلت ہے، اور اگر مقابلے پر نہ آویں اور ہرگز نہ آویں گے، بس یقیناً جانو کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انعام اس صورت میں ہے کہ جب بالمقابل رسالہ بینہ ہمارے اس رسالہ کے مشابہ ہو اور مماثلت اور مشابہت کو ثابت کریں، لیکن اگر بنانے سے انکار کریں اور لومڑیوں کی طرح پیٹھیں دکھلاویں اور ان مطالب پر قدرت نہ پا سکیں اور نہ توہین قرآن شریف کی عادت کو چھوڑیں اور کتاب اللہ کی جرح و قدع سے باز نہ آویں اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشنام دہی سے رکیں اور نہ اس بےہودہ گوئی سے اپنے تئیں روکیں کہ قرآن فصیح نہیں ہے، اور نہ توہین اور تحقیر کے طریق کو چھوڑیں، پس ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے 1000 لعنت ہے، بس چاہیے کہ تمام قوم کہے کہ آمین۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ وہ لعنت 1000 مرتبہ اپنی اس کتاب میں لکھی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں ان مولویوں کا حال، اللہ تعالیٰ رحم کرے، کیونکہ دنیا کو یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ مرزا کو انگریزوں نے کھڑا کیا تھا، اور جس مرزا کے بارے میں یہ اس طرح کی لغو باتیں پھیلاتے ہیں، وہ بندہ یہاں پہ کرسچنز کو قرآن شریف کی حقانیت اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق کے اسبات میں یہاں پہ چیلنج کر رہا ہے۔ کیا انگریز کے خود کاشتہ پودے اس طرح کے ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ جو اینٹی احمدیہ چینلز کے اوپر بڑی بے شرمی کے ساتھ بعض حضرات، میں ان کا نام لینا بھی ضروری نہیں سمجھتا، میری نزدیک کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے، ان لوگوں نے اپنی سٹریمز میں بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایکس احمدیوں کو بٹھا کے سفید جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ جی قادیانیوں کا قرآن تذکرہ ہے، کوئی اور کتاب ہے، اور اس وقت وہاں جو ایکس احمدی بیٹھے ہیں ان میں اتنی بھی شرم نہیں ہوتی کہ وہ کم سے کم اتنی ہی مولانا صاحب کی تصحیح کر دے کہ نہیں سر، جب ہم احمدی تھے تو ہمارا قرآن تو یہی تھا۔ یہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسی جماعت، اور اس جماعت میں جو خدا تعالیٰ نے جس کے بانی کو کاسر الصلیب بنا کے بھیجا، جس نے آ کے صلیب کو توڑا اور اسلام کی حقانیت تمام مذاہب کے اوپر ثابت کی، اس کے بارے میں اول یہ جھوٹ مرزا کو انگریزوں نے کھڑا کیا۔ نمبر 2، ان قادیانوں کی کتاب قرآن نہیں کوئی اور کتاب ہے۔ نمبر 3، مرزا صاحب نے 1000 مرتبہ مسلمانوں کے اوپر لعنت کی۔ اب یہ عوام الناس دیکھ لیں، میرا دل تو جب میں یہ تیاری کرا تھا تو میرا دل کیا کہ میں غیر احمدیوں سے کہوں کہ وہ آج 1000 مرتبہ اب اپنے ان مولویوں کے اوپر بھی لعنت کریں جنہوں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں پر لعنت کی۔ لیکن احمد کی تعلیم مجھے روکتی ہے کہ گالیاں سن کے دعا دو، پاکے دو، کرام دو، کبر کی حالت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ اس لیے عوام الناس پر لازم ہے، امام مہدی آخر الزماں آ چکا، اس کے خلاف یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، بس اپنے علماء کے بجائے امام مہدی کی جماعت میں شامل ہوں، بیعت کر کے تشریف لائیں تاکہ آپ کی آخرت جو ہے وہ سنور جائے۔ ان علماء کو بھی تھوڑا سا خدا کا اتنا کم سے کم خوف کرنا چاہیے
کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو بندہ اعتراض کر دیتا ہے، وہ فرق بات ہے، لیکن عمدن دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، کتابیں ان کے پاس بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ وہاں پہ ان پادریوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو توہین رسالت کرتے تھے، سارا کانٹیکسٹ ہٹا کے اپنی عوام کو بے وقوف بنانا کہ مرزا صاحب تو مسلمانوں پہ 1000 مرتبہ لعنت کر رہے ہیں، بہت ہی غم اور افسوس کی بات ہے، اور حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پہ جو کہ اپنے ان علماء کو بالکل آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہیں۔ تو اپنی اصلاح کریں اور خدا کا خوف کریں۔ شکریہ۔